تم رات کو اٹھ کے نیند سے بھری آنکھوں کے ساتھ اپنے بچوں کی چادر ٹھیک کرتی ہو تو تم کیول اپنے بچوں کی چادر ٹھیک نہیں کر رہی، تم ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پال رہی ہو۔ جب تم اس کو بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھلاتی ہو تب تم اس کے دل میں اللہ کا نام بٹھاتی ہو، کیونکہ تمہارا کہا ہوا لفظ اس کے لیے حرف آخر ہوتا ہے، کیونکہ تم اس کے لیے سب کچھ ہو۔ ابھی تم جو بتاؤ گی وہی اس کی دنیا ہوگی، کیونکہ بچے کی دنیا اس کی ماں کے اراؤنڈ ہی ہوتی ہے۔ اے ماں، تم پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، تم اپنا اسٹیٹس کم مت سمجھو۔ تم سمجھو گی بچے تو کیریئر میں رکاوٹ ہیں، بہت مشکل ہے انہیں سنبھالنا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی محبت کے بارے میں جب بتایا ہے تو ماں کی محبت کا ذکر پہلے آیا ہے۔ جب تم اللہ کے لیے پالو گی اسے، دنیا اپنی نظروں سے دیکھنا سکھاؤ گی تو تم کچھ مس کر دو گی۔ تم اسے اپنی نظروں سے نہیں، اللہ کی نظروں سے دنیا دیکھنا سکھاؤ۔ آپ سوچیں گی وہ کیسے؟ تو چلے اسے ہی سمجھتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ ویڈیو لائک کریں پلیز، آپ کا لائک ہمارے لیے خوشی کی وجہ بنے گا۔ تو ہم اللہ کی نظروں سے اپنے بچوں کو دنیا دیکھنا کیسے سکھائیں؟ پہلے تو آپ جو خود کریں گی وہی بچے بھی کریں گے۔ آپ اسے جب اللہ کے قانون بتائے گی اور خود فالو کرے گی تو وہ اللہ کی نظروں سے دیکھنا ہی ہوگا۔ دنیا بھی اللہ رب العالمین کی ہے اور قانون بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا گئے، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں وہ سب کچھ امپلیمنٹ کر کے دکھایا اپنی لائف میں کہ کیسے اللہ کے قانون کو مانا جاتا ہے اور کیسے اللہ کے لیے زندگیاں قربان کی جاتی ہے اور کیسے اپنے بچوں کی پرورش کی جاتی ہے۔ وہ سب ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ آپ ان کی لائف کے بارے میں اپنے بچوں کو بتائیں، اسٹوریز سنائیں۔ ہمیں کبھی کبھی اوور پروٹیکٹ ہو جاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اسے سمجھتے ہیں اس طریقے سے ہمارے بچے اگر تھوڑا سا بھی کھانے پینے کی چیزوں میں ہمیں نخرہ دکھاتے ہیں تو ہم انہیں مشکل ٹائم نہیں دیتے، نہ ان کو تھوڑا اس چیز کے لیے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ انہیں گھر میں بنا کھانا اگر پسند نہ ہو تو ہم بچے کو یہ نہیں بولتے کہ آج آپ یہی کھائیں گے، ہم انہیں فاسٹ فوڈ کے لیے خود بول دیتے ہیں کہ چلو آپ آج سموسہ کھا لیں، برگر اینڈ ادر بہت سی چیزیں ہیں جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں اس طریقے کی۔ آپ خود سوچیں کیا یہ صحیح تھا؟ جب تک آپ یہ سب نہیں سوچیں گی تو بتائیں کیسے اچھی پرورش کر سکیں گی؟ آپ کیسے ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی راہ دکھا سکے گی؟ آج کا جو ٹائم ہے میری سسٹرز، وہ انٹرنیٹ کا ٹائم ہے۔ اگر بچوں کو بچپن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹیچ نہ رکھا تو بہت مشکل ہوگی اس کو بھی اور آپ کو بھی۔ آپ انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کی اسٹوریز سنائیں اور ان کو بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لائف شروع کی تھی انہوں نے اپنی بچپن سے۔ جب آپ اس طرح کی اسٹوریز انہیں سنائے گی اور بتائیں گی کہ وہ بچپن سے صادق و امین تھے، وہ اسٹوری جب بچے سنیں گے تو اسے اپنے مائنڈ میں امیجنیشن کریں گے۔ بچہ جو امیجنیشن بناتا ہے وہ چیز کہیں نہ کہیں اس کے لاشعور میں چلی جاتی ہے اور وہ چیز اس کی لائف میں آٹومیٹک امپلیمنٹ ہوتی ہے، ضرور ہوتی ہے، کیونکہ لاشعور انسان کا سب کچھ دیکھتا ہے اور آٹومیٹک اسے کراتا ہے۔ اے لڑکی، جب وہ فیملی پریشر میں ہوتی ہے اور وہ معصوم بچہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے تو اس کی پرسنالٹی پہ بہت فرق پڑتا ہے۔ تم اپنے بچے کو یہ سب نہ بتاؤ، تم اسے بتاؤ سب سے پہلے اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ اللہ پہ ٹرسٹ کیسے کریں، مشکل وقت میں اللہ سے اپنے آپ کو کیسے اٹیچ کریں، یہ سب اپنے بچے کو سکھاؤ۔ اپنے عمل سے اسے کوئی ایسی چیزیں نہ سکھاؤ جو آپ کا عمل ہو اور اس کے لیے اس کی لائف کی غلطی بن جائے۔
اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ سوری بولے اور بچہ دیکھے گا کہ آپ نے چھوٹے بڑے کا امتیاز کیے بغیر سوری بولا ہے تو آپ کا بچہ بھی یہی کرے گا، اور جو آپ کرتی ہے وہی بچہ بھی کرتا ہے۔ اور اسے بتائے کہ بیٹا سب اللہ کی مخلوق ہے، کسی کا دل نہ دکھاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، تم 7 سال تک بچے سے پیار کرو اینڈ 7 سال پھر ان کی تربیت کرو اور پھر ان کے دوست بن جاؤ۔ تم اپنے ٹین ایج کے بعد اپنے بچوں سے دوستی کر لو، کیونکہ وہ ایج بہت نازک ہوتی ہے آپ کے بچوں کے لیے۔ بچہ باہر سے سیکھے گا، انٹرنیٹ کی دنیا سے سیکھے گا۔ اگر آپ کی دوستی اپنے بچوں سے ہوگی تو وہ سب کچھ آپ سے سیکھے گا اور آپ سے شیئر کرے گا۔ آپ نے ایک حدیث ضرور سنی ہوگی اور پڑھی ہوگی، کیونکہ یہ بہت کامن حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ کیا جنت اتنی سستی ہے کہ اسے قدموں کے نیچے رکھ دیا جائے؟ آپ نے ان لفظوں پہ کبھی غور کیا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت کیوں ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے جنت اس لیے ہے میری بہنوں کہ ماں کے جو قدم آج اٹھ رہے ہیں وہ کل اس بچے کی جنت ہوگی، اگر وہ قدم اللہ کی اور ہوں گے۔ جب اے ماں تم خود اللہ سے دور ہوگی تو تم اپنے بچے کو کیسے جنت میں لے کے جاؤ گی؟ ہمارے قدم خود جہنم کی طرف اٹھ رہے ہیں، یہ سوچنے والی بات ہے۔ آپ ریورس گیئر لیں اور پلٹے اللہ کی طرف۔ بچہ پہلے اپنے پیرنٹس کے عقیدے پہ ہوتا ہے، پھر وہ سوسائٹی کے عقیدے پہ، آگے پھر وہ خود سے دنیا سمجھتا ہے۔ اگر اس کا فوکس لائف میں خالق کائنات کی جانب ہو گیا تو وہ اللہ والوں میں شامل ہو جائے گا، اینڈ نہیں تو وہ فتنوں کے اس دور میں فتنوں سے گھر جائے گا۔ اسے صراط مستقیم پہ چلنے سے بڑی پرابلم ہوگی۔ امیجن دیٹ ہم آقائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں روز محشر، تو کیا ہم وہ ماں ہیں جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ سکے کہ تم نے میری ایک امتی کو ایسے پالا ہے جیسے میں بتا کر گیا ہوں؟ بالکل بھی نہیں۔ ہماری تو نظریں شرمندگی کی وجہ سے اٹھ بھی نہ پائے گی۔ اے ماں، تم اکیلے اپنی نسل نہیں پالتی ہو، تم ایک مسلم خاتون ہو، تم ایک مسلم رہنما کی تربیت کرتی ہو، تم اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھو۔ ایسی قوم تیار کرو جو اللہ کی پسندیدہ قوم بن جائے۔ آمین، اللہم آمین۔ ویڈیو لائک کریں، پلیز چینل بھی سبسکرائب کریں۔ کمنٹ میں بتائیں آپ کے بچے جو ہیں وہ ابھی کتنی ایج میں ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔